عالم اسلام کے عظیم نعت خان قاری شاہد محمود قادری خوبصورت انداز میں بارگاہ سرور کونین میں مداثرات تھے اور ہمارے عمران سوروردی صاحب ڈانس سن والے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. بڑی محبت کے ساتھ مرکزی نعت کونسل سرگودا کے زیر اہتمام سالانہ تاریخی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انعقاد پذیر ہے، جس میں آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر منور حسین جماعتی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جلوہ گر ہے. آل نبی اولاد علی پیر سید انوار شاہ صاحب گیلانی آستانہ عالیہ گنجال شریف سیدزادے جلوہ گر ہیں. اللہ پاک حضور کی آل کا صدقہ ہماری اس محفل کو قبول عطا فرمائے. حضرات، اگر سادات قربانی نہ دیتی تو آج یہ محفل نہ سجتی. جناب محترم چودھری خالد مسرت ایڈوکیٹ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، انہوں نے بڑی محنت کی ہے آج کی بزم کو سجانے میں. آئیے میں اس ہستی کا ذکر کرنے والا ہوں. ہر صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے آقا میرے والدین آپ پر قربان. جب باری آتی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ قاریہ عابدہ محدثہ مفکرہ عالمہ فاضلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تو کریم آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ تجھ پہ مجھ محمد کے والدین قربان. جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے، اسٹیج سے لے کر آخر تک ذرا بلند آواز سے ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ. بروز حشر حضرت حوا آئیں گی، اما مریم آئیں گی، مگر ندا نہیں ہوگی. جب باری آئے گی سیدہ کائنات کی تو ندا ہوگی فاطمہ آ رہی ہے. اے معاشر والو نگاہ جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. کون زہرا کہ پنج تن کی ثنا کرتا ہوں. جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے ذرا دونوں ہاتھ کو اٹھائے. آج کی رات یہ واسطہ پیش کرنا ہے، میرے پاس اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ وہ واسطہ ہے جو رب کائنات رد نہیں فرماتا. کون زہرا کہ پنج تن کی ثنا کرتا ہوں، پنج تن کی ثنا کرتا ہوں. سانسوں کا قرض ہے جو ادا کرتا ہوں. پنج تن کی ثنا کرتا ہوں، سانسوں کا قرض ہے جو ادا کرتا ہوں. ردائیں اوڑھ کر جب بیٹیاں گھروں سے نکلتی ہیں، ردائیں اوڑھ کر جب بیٹیاں گھروں سے نکلتی ہیں تو سیدہ زہرا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو سیدہ زہرا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. کسی بزرگ سے پوچھا جب دعائیں قبول نہ ہو تو کیا کروں؟ بزرگ نے کہا ارے نادان، جب دعائیں قبول نہ ہو ہر طرف سے ٹھکرایا جائے تو سیدہ کی بارگاہ میں آ جا. یہ وہ واسطہ ہے جو رب کائنات رد نہیں فرماتا. سیدہ کے نام پہ ذرا ہاتھ بلند کر، سیدہ کائنات کے نام پہ ہاتھ اٹھا، حضور کی آل کے نام پہ ہاتھ بلند کر اور بلند آواز سے کہہ دے یا زہرا سیدہ یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا زاہدہ یا عابدہ یا قاریہ یا محدثہ یا مفکرہ یا عالمہ یا فاضلہ یا زہرا. کون زہرا کہ شبیر و شبر دی امی زہرا. ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ کہ شبیر و شبر دی امی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے سیدہ، مقام تیرے نو کون سمجھے سیدہ، مقام
نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی رہا، مقام تیرے نو کون سمجھے۔ سیدہ زہرا سلام یا زہرا، زہرا کئی دن کا فاقہ ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، دروازے پہ سائل آ جاتا ہے، کئی دنوں سے حسنین کریمین نے کھانا نہیں کھایا، عرض کرتا ہے بھوکا ہوں، سیدہ کائنات فرماتی ہیں سارا لنگر اس سائل کو عطا کر دو۔ دوسرا دن ہوتا ہے، پھر افطاری کا وقت قریب آتا ہے، حسنین کریمین کئی دن سے بھوکے ہیں، دروازے پہ سائل آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے قیدی ہوں، سیدہ کائنات فرماتی ہیں سارا لنگر اسے عطا کر دو۔ تیسرا دن ہوتا ہے، پھر دروازے پہ سائل آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے بھوکا ہوں، مسافر ہوں، سیدہ کائنات سارا لنگر اسے عطا کر دیتی ہے۔ تیسرا دن ہوتا ہے، مولا علی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا فرماتے علی جانتے ہو دروازے پہ آنے والا کون تھا؟ علی فرماتے نہیں آقا، آقا فرماتے علی دروازے پہ آنے والا کوئی سائل نہیں تھا، کوئی بھوکا نہیں تھا، کوئی قیدی نہیں تھا، بلکہ خود جبریل امی تھا۔ ہاتھ اٹھا، حضور کی آل کے نام پہ چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ہاتھ نیچے نظر آئے۔ آج کی رات کا بہت بڑا کلام ہے، سید زادے بیٹھے ہیں، تیج والے بھی ذرا بلند کرے ہاتھوں کو کہ مقام تیرے نو کون سمجھے، سیدہ مقام تیرے نو کون سمجھے، مقام تیرے نو کون سمجھے، سیدہ مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی رہا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی رہا، سیدہ مقام تیرے نو کون سمجھے۔ ہاتھ اٹھا، حضور کی آل کے نام پہ ہاتھ بلند۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا زاہدہ یا عابدہ یا قاریہ، کہ مقام تیرے نو کون سمجھے، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی رہا، چکی چل رہی ہے چلانے والا نظر نہیں آتا، حسنین کریمین کا جھولا ہل رہا ہے ہلانے والا نظر نہیں آتا، تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ مقام تیرے نو کون سمجھے، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی رہا۔ یا زہرا یا زہرا یا جو چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میری ماں بخشی جائے، جو چاہتا ہے میری ماں بخشی جائے ہاتھ اٹھائے، جو چاہتا ہے میری ماں بخشی جائے ہاتھ بلند کرے اور بولے یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن کے مصطفیٰ علی، یہ مقام تیرے نو کون سمجھے،
تیرے نکور سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا اور تیرے فاقے تے پختہ صدقہ سیدہ تیرے فاقے تے پختہ صدقہ میں کھانا شامی تے دمی زہرا پردے تھیاں دے گجن والی پردے تھیاں دے گجن والی جناب زینب دی امی زہرا رات سجدے کرن دی خاطر رات منگ دیے لمبی زہرا رات سجدے کرن تے گزری کدی نہ رج کے سمی زہرا پھر میری عرضی قبول کرنا سیدہ میری عرضی قبول کرنا ساڈی عرضی قبول کرنا ہے تاڈے بچیاں دے کمی زہرا آخری دو جملے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا اشارہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا اور مقام خون حسین یہ ہے مقام خون حسین یہ ہے کہ کرے گی جنت میں راج زہرا مقام خون حسین یہ ہے مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا اور کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا اور آج کی محفل میں جو پٹ رہا ہے سرگودا کی سرزمین میں آج کی محفل کا حاصل کلام سے بہت بڑا شعر پیش کر رہا ہوں پیر صاحب توجہ کے ساتھ کہ آج کی بزم میں جو پٹ رہا ہے دونوں ہاتھ اٹھا جو حضور کی آل کا لنگر کھاتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے ذرا کیمرے کو گھمائے دکھائیں کہ آج کی بزم میں جو پٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا آج کی محفل میں جو پٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے جو مولا علی سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا آل نبی اولاد علی حضرت علامہ سید عصمت اللہ شاہ صاحب گیلانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الحاج ویس رضا قادری اور دیگر ثناخان کچھ ہی لمحات میں اسٹیج کی زینت بنیں گے ہمارے بزرگ درینا بزرگ جب میں چھوٹا تھا جوان تھے ملک حیات صاحب جلوہ گر ہیں جو کم و بیش 14-15 سال سے ہماری یہاں پہ حاضری ہو رہی ہے سرگودا میں ایک عالم دین کی آمد پر ایسا نعرہ بلند کریں کہ ہم علماء دین سے محبت کرتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک
على ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم علماء ذی وقار، مشائخ عظام، پیر طریقت حضرت پیر محبوب حسین صاحب، پروفیسر محبوب حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آستانہ عالیہ بیربل شریف، اور یہ سیرت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ احباب، جی بس ہو جائے گا، اور بالخصوص خالد محمود ایڈوکیٹ صاحب، خالد اقبال مسرت صاحب، میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، تھوڑی سی دیر گفتگو کروں گا، اور میری گفتگو کو توجہ سے سننے کے لیے اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ اگر آپ خاموش ہو کر گفتگو سمجھیں گے تو مجھے محسوس ہوگا کہ آپ تہذیب یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر آپ خاموشی سے گفتگو نہیں سنیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں غیر شائستہ، غیر تہذیب یافتہ مجمع کے آگے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے جو آپ احباب سنتے تھے اس کے لیے، نعت کے لیے آپ کا ذوق اور آپ کا وجدان ضروری ہے۔ نعت سننے کے لیے آپ کے اندر وجدان، ذوق کی کیفیت کا ہونا ضروری ہے۔ وہ آپ نے خوب نبھایا، مگر علم کے لیے ضروری ہے کہ آپ، قرآن نے کہا کہ سمیع اور شہید، کہ سننے والے بھی ہوں اور دل اور دماغ حاضر بھی ہو۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ توجہ سے سنا جائے اور دل اور دماغ کو حاضر رکھا جائے۔ جب آپ دل اور دماغ کو حاضر رکھیں گے انشاءاللہ العزیز تو ہم تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیے میری گفتگو کے دوران نعرہ کوئی نہ لگائے، چونکہ میں گفتگو کو تسلسل کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی علم کی وہ بات ڈل جائے جو میرے لیے بھی باعث نجات ہو اور آپ کے لیے بھی باعث نجات۔ میں چاہوں گا کہ یہ مجمع میری بخشش کا سبب بن جائے، اور میں چاہوں گا کہ یہ جو میرا قول ہے اور جو میری گفتگو ہے یہ آپ کی ہدایت کا سامان بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو آپ کی ہدایت کا سامان بن جائے تو آپ کے لیے خاموشی لازم ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن مقدس نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جل جلالہ کی بات ہو تو اس کے بندوں پہ خاموشی سے سننا واجب ہے، اور اگر آپ اس کی بندگی کا تقاضا رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر خاموشی سے سننا واجب ہے، اور گفتگو زیادہ سے زیادہ خاموشی سے سنیں۔ بہت تھوڑی گفتگو کروں گا اس لیے کہ طویل گفتگو کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں اور زیادہ تقاریر بھی کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ بہت مختصر گفتگو ہوگی، بڑی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ، آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں نے آیت پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔
توجہ رکھیے میری بات کی طرف، جوں سنتے جائیں گے آپ، چونکہ یہ قرآن ہے اور قرآن وہ ہے جو نزلہ علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا گیا، اور یہ قرآن قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جب یہ قلب مصطفیٰ سے ہو کر آپ تک پہنچتا ہے تو ہمارے لیے وہ ہدایت کا روشن مینار بن جاتا ہے کہ جس سے روشنی لے کر ہم اپنی سیاہی کو، اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ توجہ دیجیے، رحمت 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 فعل ہے۔ رحمت کیا ہے حضور؟ فعل، یعنی کام، اور جس سے یہ رحمت کا فعل صادر ہو وہ ہے اس میں فاعل، یعنی راحم۔ کیا ہے وہ؟ راحم، یعنی رحمت کرنے والا، رحمت کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، میں نے آپ کو رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا، کیونکہ رحمت فعل ہے حضور کا، اور جس سے یہ فعل صادر ہو اس کو کہتے ہیں راحم۔ راحم کہتے ہیں رحمت کرنے والے کو، یعنی جس سے یہ فعل رحمت صادر ہو۔ اب آپ توجہ دیجئے میری بات کی طرف۔ راحم کے لیے جو رحم کرتا ہے کسی پہ، اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب وہ رحم کر سکتا ہے۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو راحم قرار نہیں پا سکتا، راحم نہیں ہوتا۔ اگر حضور راحم ہیں اور رحمت حضور علیہ السلام کا فعل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو راحم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا، توجہ ہے نا میری بات کی طرف، راحم کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ 4 چیزوں کا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ راحم کا زندہ ہونا ضروری ہے، کوئی مردہ کسی پہ رحم نہیں کر سکتا۔ راحم کا زندہ ہونا ضروری ہے، کوئی مردہ کسی پہ رحم نہیں کر سکتا۔ سیاق و آیت یہ بتاتا ہے کہ اگر حضور راحم ہیں، اگر حضور راحم ہیں تو حضور زندہ ہے، حضور راحم ہیں تو حضور زندہ ہے، کیونکہ راحم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، کوئی مردہ کسی پہ رحم نہیں کر سکتا۔ آیت نے بتایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو عالمین کے لیے راحم بنا کے بھیجا ہے، اور راحم رحمت ہے آپ کا فعل جو حضور سے صادر ہو رہا ہے۔ پہلی چیز آپ کے ذہن میں آئی کہ راحم کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ زندہ ہونا ضروری ہے، کوئی مردہ کسی پہ رحم، اگر حضور راحم ہیں تو حضور زندہ ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ ایک بات ہو گئی، یہ ایک بات آپ کے دماغ میں بٹھائی۔ دوسری چیز، راحم کے لیے، رحم کرنے والے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، راحم کے لیے علم کا ہونا۔ اگر میرے حال سے آگاہی کوئی نہیں رکھتا تو وہ میرے لیے راحم نہیں ہے، وہ میرے لیے راحم نہیں ہے۔ اگر میرے حال سے آگاہ نہیں ہے وہ مجھ پہ راحم ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر حضور راحم ہے تو پھر حضور کا ہر ایک فرد کے حالات سے آگاہ ہونا ضروری قرار پایا، تب رحمت قرار پائیں گے۔ اگر ہر ایک فرد سے کے حال سے آگاہ نہیں ہے تو راحم قرار نہیں پا سکتے۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ راحم کے لیے جاننا، یہ میرے حال پہ حضرت قبلہ پروفیسر پیر محبوب حسین صاحب
آستانہ عالیہ بیربل شریف یہ میرے لیے راہم تبھی ثابت ہو سکتے ہیں جب میرے حال سے آگاہ ہوں. اگر میرے حال سے آگاہ نہیں ہے تو راہم قرار نہیں پا سکتے. یہ دوسری بات آپ کے سامنے ہوئی کہ راہم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. کوئی مردہ کسی پہ رحم، راہم کے لیے جاننا ضروری ہے. کوئی انجان کسی پہ رحم نہیں کر سکتا. تیسری چیز ذہن میں رکھیے اسی ایک آیت سے ہی. تیسری چیز راہم کے لیے اختیارات کا ہونا ضروری ہے. کوئی بے اختیار کسی پہ رحم نہیں کر سکتا. راہم کے لیے اختیارات کا ہونا ضروری ہے. ایک بندہ ہی مجبور ہے، وہ کسی پہ راہم کیا بن سکے گا؟ ایک بندہ ہی بے بس ہے، وہ کسی کے لیے راہم کیا ہوگا؟ راہم کے لیے اختیارات کا ہونا ضروری ہے، تب وہ راہم قرار پائے گا. اگر وہ اختیارات نہیں رکھتا تو راہم قرار نہیں پا سکتا. چوتھی چیز راہم کے لیے قریب ہونا ضروری ہے. دور سے کوئی کسی پہ رحم نہیں کر سکتا. آپ نے سمجھا جی؟ چوتھی چیز راہم کے لیے قریب ہونا ضروری ہے. دور سے کوئی کسی پہ رحم نہیں کر سکتا. توجہ دیجیے، راہم کے لیے قدرت کا ہونا، طاقت کا ہونا ضروری ہے. کوئی معذور کسی پہ رحم نہیں کر سکتا. آپ سمجھ گئے؟ توجہ دیجیے. راہم ہے حضور، رحمت ہے حضور علیہ السلام کا فعل. رحمت ہے حضور کا، یعنی وہ راہم ہے جن سے یہ فعل رحمت صادر ہو رہا ہے. تو راہم کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری. راہم زندہ بھی ہو، مردے رحم کے خود طالب ہوتے ہیں. راہم علم بھی رکھتا ہو، جاہل خود نہیں رکھتا، راہم نہیں بن سکتا. راہم کے لیے قدرت کا، اختیارات کا ہونا ضروری ہے، تب وہ راہم ہے. اور راہم کے لیے قریب ہونا ضروری ہے، تب وہ راہم ہے. ثابت یہ ہوا کہ اگر محمد مصطفیٰ راہم ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں، تو راہم ہیں تو زندہ ہیں، راہم ہیں تو ہمارے حال سے آگاہ ہیں، راہم ہیں تو بااختیار ہیں، راہم ہیں تو ہمارے قریب ہیں. اس آیت نے یہ چاروں چیزیں بتائی ہمیں کہ وہ راہم ہے. اب یہ چار چیزیں اس سے ثابت ہوئی. پہلی چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، آپ توجہ سے سن رہے ہیں نا میری بات کو توجہ سے سن رہے ہیں آپ؟ میری بات توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اللہ آپ پہ رحم فرمائے گا. میں آپ کا کوئی مقروض نہیں، نہ میں نے آپ سے کوئی قرض لینا ہے، نہ آپ کو قرض دینا ہے. سمجھ گئے آپ میری بات؟ میں آپ کے لیے وراثت علم نبی لے کے آیا ہوں. میں آپ کا کسی لحاظ سے محتاج نہیں، اور تم ہزاروں ہو، تم میرے محتاج ہو کہ وراثت علم محمدی تمہیں بانٹ رہا ہوں، اور اس کے عوض میں تم سے کچھ لے نہیں رہا. تمہارا محتاج نہیں. میں وراثت علم محمدی دے رہا ہوں، چونکہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں وراثت علم الہی دے رہا ہوں، وراثت علم محمدی بانٹ رہا ہوں، وراثت علم علی دے رہا ہوں تمہیں. اس میں آپ کئی احتیاجی مجھے کسی صورت میں نہ آنے میں نہ جانے میں، نہ آنے میں آپ کا محتاج تھا، نہ جانے میں آپ کا محتاج، نہ رہنے میں نہ ٹھہرنے میں آپ کی احتیاجی نہیں. آپ میرے محتاج از اول تا آخر، اس لیے کہ آپ کو اگر علم حقیقت نہیں ملے گا تو نہ جنت ملے گی، نہ محمد ملیں گے، نہ خدا ملے گا.
ہم آپ کو حقائق بتا رہے ہیں. سر دھنیے گا ضرور، جھومیے گا ضرور، وجد کیجیے گا ضرور کہ یہ بھی جنون کی ایک کیفیت ہے. اور جنون مجنونانہ کیفیت میں جتنی دیر میں آپ حالت جنون میں رہتے ہیں اتنی دیر آپ سے شریعت ساکت ہوتی ہے. اتنی دیر میں شریعت اتنی دیر آپ سے ساکت رہتی ہے، وہ خاموش رہتی ہے. اب جھومیے، مجنونانہ کیفیت میں جھومیے، اس سے مجھے غرض نہیں. جھومیے کیونکہ جھومنا بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک فن ہے. رسول کے نام پہ جھومیے، ضرور جھومیے. آقا کے نام پہ جھومیے، ضرور جھومیے، مگر فرائض کا پاسداری ہوتی رہے تو ضروری ہے. واجبات کی پاسداری ہوتی رہے تو ضروری ہے. اب توجہ دیجئے میری بات کی طرف. نبی کے لیے یعنی راہن کے لیے زندہ ہونا. اب میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں، اہل علم تشریف فرما ہے. لمبی بات میں چاہوں گا نہ ہو مگر آپ کو مل جائے کچھ. جی سننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ بات؟ جی بولیے گا کوئی نہیں، پلیز بولیے گا کوئی نہیں، خاموشی سے سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا. نہ کوئی نعرہ لگائیے نہ کچھ، بس یوں سمجھو کہ میرے سامنے آپ مردے بیٹھے ہوئے تاکہ ایک نئی روح آپ کے اندر ڈلے، تاکہ یہ نزول قرآن ہو آپ کے سینوں میں اور یہ اترے بارگاہ مصطفی کا کلام تمہارے اندر اور تمہاری تقدیریں بدل جائیں، تمہارے نصیب بدل جائیں اور تمہاری دنیا بدل جائے. اس لیے کہ اب قرأت قرآن کا وقت قرآن کا وقت نہیں ہے، اب نزول قرآن کا وقت ہے. کہ کتاب پاں ہے یہ مومن، کتاب پڑھ رہا ہے مگر حقیقت میں قرآن بننے کا وقت آ گیا. 21ویں صدی میں تم داخل ہو گئے ہو اے مسلمانوں، اور 21ویں صدی عالم اسلام کی صدی ہے. 21ویں صدی عالم اسلام کی صدی ہے. عالم اسلام میں کن نوجوانوں کی ضرورت ہے؟ یہ میرے آگے بیٹھے ہوئے قابل فخر لوگ ہو تم کہ جن کی عمریں 20 22 23 24 25 سال تک مجھے نظر آ رہی ہیں، جن کی ابھرتی ہوئی جوانیاں ہیں، جن کے دماغ اور دل ابھی تازہ ہیں. ایک مرتبہ ہندوستان کی ایک خاتون نے کہا تھا کہ پاکستان کو جنگ کے ذریعے مسخر کرنے کی ضرورت نہیں، پاکستان کو جنگ کے لیے تسخیر کرنے کی، جنگ کے ذریعے تسخیر کرنے کی ضرورت نہیں. ہماری فلمیں، ہمارے گانے کافی ہیں، ان کو مسخر کریں گے، ان سے دین چھین لیں گے، ان سے ایمان چھین لیں گے، ان سے طریق عزت چھین لیں گے، ان سے وقار چھین لیں گے، ان سے تمکنت چھین لیں گے، ان سے حسن چھین لیں گے، ان سے عزت چھین لیں گے. لیکن وہ اور ہوں گے، یہ وہ ہیں جو فلموں کے ڈائلاگ پہ ناچنے والے نہیں ہیں، آنے محمد عربی پہ رقص کرنے والے ہیں، اور یہ رقص کرتے کرتے مصطفیٰ کی دین کی طرف چلتے جائیں گے انشاءاللہ. توجہ دیجیے. توجہ دیجیے، نعرہ نہیں لگائیے میری جان، پلیز مہربانی ہوگی. اپنا وقت، میرا وقت بچائیے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کر سکوں. آپ مجھے پورا یقین ہے میرے سامنے یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا جوانوں کا سمندر، یہ مصطفیٰ کے حقیقی غلام نہ ہوتے تو یہ آدھی رات کے وقت یہاں پہ نہ ہوتے، آدھی رات کے وقت یہاں نہ ہوتے، اس وقت یہ یہاں نہ ہوتے، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے، یا یہ کسی میخانے میں ہوتے، یا کسی کمار خانے میں ہوتے، یا کسی شراب خانے میں ہوتے، یا کسی جوا اور زنا خانے میں ہوتے. تم محمد عربی کے غلام ہو جو یہاں موجود ہو تو صدا یہ آسمان سے آتی ہے کہ پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستہ غم نہ کھا، پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستہ غم نہ کھا. وہ چلی آتی ہے فوجے اندلی باں غم نہ کھا.
مصطفیٰ کی غلامی کا دور ایک بار پھر چلنے والا ہے. محمد مصطفیٰ کی شراب معرفت اور شراب محبت کے جام پھر لٹنے والے ہیں. اے دنیا کی بدبودار شرابیں پینے والوں، تم نے ساقی کوثر کا جام چکھا ہی نہیں ہے. تم نے ساقی کوثر کا جام چکھا ہی نہیں ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اے لوگو، تمہاری توحید صرف کالی ہے اور ہماری توحید حالی ہے. ہم توحید کو کال میں نہیں لاتے، ہم توحید کو حال میں لاتے. یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے، یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے. توجہ دیجئے، روح محمد ایک بار پھر ابھرنے کو ہے، نقش محمدی ایک بار پھر سنورنے کو ہے. 21ویں صدی میں اے میرے نونہال نوجوانوں، اے پاکستان کے نوجوانوں، 21ویں صدی تمہاری صدی ہے. میری بات نوٹ کرو، میں آج نہیں پچھلے 20 سال سے کہہ رہا ہوں، صرف یہاں نہیں عرب و عجم میں کہہ رہا ہوں. عرب و عجم میں صرف نہیں، یورپ و امریکہ کے 42 ممالک میں یہ اعلان کرتا پھر رہا ہوں پچھلے 22 سال کہ 2030 کا پاکستان دنیا عالم اسلام کا امام پاکستان ہوگا. کعبہ مکے میں ہے، کعبے والا یہاں ہے. مدینہ محمد عربی کا مدینے میں ہے، مدینے والا ہمارے دلوں میں ہے. توجہ دیجئے میری بات کی طرف. میں ایک لفظ اگلی طرف لے جا رہا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. راحم، راحم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. آئیے میری بات یہ سنیے، موت کوئی چیز نہیں ہے، موت کسی شے کا نام نہیں ہے. موت اینڈ آف لائف نہیں ہے، موت ٹرانسفر آف لائف ہے. موت کیا ہے؟ ٹرانسفر آف لائف. موت زندگی کا اینڈ نہیں، زندگی کی تبدیلی ہے. زندگی کی کیا ہے؟ تبدیلی ہے. موت کسی شے پہ نہیں. میں تجھے بتاؤں، ایک ہاتھی بھی نہیں مر سکتا، ایک جانور بھی نہیں مر سکتا، ایک عام آدمی بھی نہیں مر سکتا، تو ایک نبی کہاں مر سکتا؟ توجہ دیجئے، موت اینڈ آف لائف نہیں، ٹرانسفر آف لائف ہے. موت شکل بدلنے کا نام ہے، صورت بدلنے کا نام ہے. یہ صورتیں تو پہلے بھی بدلتا آیا ہے. کبھی صورت بدلی تو نے، امر سے خلق میں آیا، عالم امر سے، روح کی دنیا سے عالم خلق میں آیا. ٹرانسفر آف لائف. عالم خلق میں جمادی تھا، مٹی تھا، مٹی سے پھر جمادات سے نباتات میں بدلا، جمادات سے نباتات میں بدلا، نباتات سے حیوانات میں بدلا، حیوانات سے انسان میں بدلا، انسان میں سے انسانیت کے اعلیٰ معیار پہ پورا اترنے کے بعد ملکیت کا روپ دھارا. توجہ دیجیے، یہ پہلے بھی ٹرانسفر آف لائف ہوتی رہی ہے، یہ زندگی کی تبدیلی ہے. دیکھیے، دنیا سائنس موت کی اختتام کو بھی تسلیم نہیں کرتی، نہ دنیا روحانیت
موت کو تسلیم کرتی ہے. موت کسی شے کا نام. آپ سمجھ گئے؟ موت کسی سے. اب آپ میری بات سنیے. شاید آپ یہ سمجھیں قرآن مقدس نے ایک لفظ بولا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب آپ نفس کو سمجھیے کہ نفس کیا ہے جس پہ موت آئے گی. نفس کیا ہے جس پہ موت آئے گی. قرآن مقدس نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب قرآن مقدس نے یہ ایک چیز میری توجہ سے سنیے. قرآن حکیم میں نفس کا اطلاق روح پر بھی کیا ہے. نفس کا اطلاق روح پر بھی کیا ہے. توجہ ہے میری طرف؟ آپ سن رہے ہیں؟ قرآن نے نفس کا اطلاق روح پر بھی کیا ہے. اب نفس انسانی دیکھیے موت نفس انسانی پہ آئے گی. موت کس پہ آئے گی؟ انسان پہ نہیں. موت نفس انسانی پہ آئے گی. اب آئیے ذرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نفس انسانی کیا ہے. اب آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم سمجھو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اسی نے رب کو پہچانا. اب توجہ دیجئے. نفس انسانی نفس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی توجہ دیجئے روح انسانی روح اور انسانی بدن کے ملاپ سے ایک تاریک چیز سامنے وجود پاتی ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں. جس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ. جب تک آدمی ہے انسان نہیں بنتا اس وقت تک وہ اماریت میں رہتا. ہر آدمی انسان نہیں میری جان. ہر آدمی انسان نہیں. آدم نطفے سے پیدا کیا گیا ہے. توجہ دیجیے میری بات سنیے. آدم کی تخلیق اب آئی تو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ انسان ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. خلقہ من طین. ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور تجھے نطفے سے پیدا کیا. آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور انسانوں تمہیں کس سے پیدا کیا؟ نطفے سے پیدا کیا. اب نطفہ پہنچنے تک آدم صرف جوہری مٹی سے بنایا گیا مگر نطفے تک 4 حالتیں بدلی. ایک جمادی حالت بدلی, ایک نباتی حالت بدلی, ایک حیوانی حالت بدلی اور ایک انسانی حالت بدلی. 4 حالتیں بدلی. 4 حالتیں بدلی تو انسان کیا بنا؟ آدم کیا بنا؟ انسان. اب آخری بات. نفس انسان کا پہلا ہے ظلمت. مثلا انسان کے اندر ظلمت ہے. اگر اس کو علم کے بغیر چھوڑ دیا جائے, اس کو تربیت کے بغیر چھوڑ دیا جائے, اس کا دماغ علم سے روشن نہ کرو اور اس کا دل عبادت سے روشن نہ کرو تو یہ حیوان رہتا ہے. اور اگر اس کا دماغ علم سے روشن کر دیا جائے اور اس کا دل تقوی سے روشن کر دیا جائے تو یہ انسان بن جاتا ہے. جی, دل کا تقوی سے روشن ہونا اور دماغ کا علم سے روشن ہونا یہ تبدیلی ہے. اور جب آپ دماغ کو علم سے روشن کرتے ہیں اور دل کو تقوی سے روشن کر لیتے ہیں تو پھر آپ نفس امارہ سے نکل جاتے ہیں, نفس لوامہ میں داخل ہو جاتے ہیں. نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ میں نکل جاتے ہیں. مثلا آپ کیسے جانیں گے کہ میں کون ہوں؟ اگر آپ کی زندگی 15 سال کے بعد
20, 30, 25 سال تک ایسے ہی گزری کہ آپ کو اپنی زندگی گزاری جائے، یعنی زندگی جیے ہو، زندگی گزاری نہیں۔ زندگی جینا اور ہے اور زندگی گزارنا اور ہے۔ زندگی جینا اور ہے اور زندگی گزارنا اور ہے۔ زندگی گزارتے تو حیوانات بھی ہیں مگر جیتے حسین ہیں۔ زندگی جیتے حسین ہیں، زندگی گزارتے تو ابو جہل بھی ہیں مگر زندگی جیتے محمد ہیں۔ لوگوں، زندگی گزارنا اور ہے، زندگی جینا اور ہے۔ اب آؤ، اگر ہماری زندگی نفس امارہ میں گزری کہ رات سو کے صبح کر دی، صبح کو شام کر دی، رات کو سوتے رہے، دن کو کماتے رہے اور کھاتے رہے، ان دو کاموں کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا، تو یہ زندگی گزاری ہے، زندگی جیا نہیں۔ یہ زندگی گزاری ہے، زندگی جیے نہیں ہو۔ اب ہم آپ اپنے آئینے میں دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے زندگی گزاری ہے اور کتنے ہیں جو زندگی جیے ہیں۔ آخری اگلی بات، نفس امارہ میں اگر تو مر گیا تو تیرا حشر حیوانات کے ساتھ ہوگا۔ پھر اگر ارتقا کر کے کہ زندگی میں کسی مجلس میں جا بیٹھا، دل میں کبھی خوف پیدا ہوا، کبھی محبت پیدا ہوئی، جب خوف اور محبت یہ زندگی میں پیدا ہوئے تو ملامت کرنے لگا اپنے نفس کو کہ میں نے زندگی بڑی گندی گزاری ہے۔ اب جب ملامت کرنے لگے ہو تو اللہ کہتا ہے فلا اقسم بنفس اللوامہ، اے انسان میں تیری قسم کھاتا ہوں، میں تیرے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ اب خدا کے شمار میں آ گئے، پہلے اس کے شمار میں نہیں تھے چونکہ پہلے ظلمت میں تھے، اب تھوڑے تھوڑے نور میں آئے۔ نبیوں کے آنے کا معنی کیا ہے کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ طبیعت کی ظلمت سے تمہیں ہدایت کے نور کی طرف لے آئیں۔ یہ معنی ہے انبیاء کا۔ اب نفس امارہ میں رہے تو موت گندی ہوئی، نفس لوامہ میں رہے تو خدا کے شمار میں آ گئے۔ پھر اگر آپ آگے بڑھے تھوڑے سے، صفائی ہو گئی، راتوں کو جاگے، دن کو اعلیٰ اللہ کے حضور علم حاصل کیا، تقوی اور طہارت کی زندگی گزاری، تو نفس ملہمہ میں داخل ہو گئے۔ امارہ سے نکلے، لوامہ میں گئے، لوامہ سے ملہمہ میں داخل ہوئے، پھر راتوں کو روئے، راتوں کو روئے، دن کو دھوئے، اللہ کے حضور جھکے، علم حاصل کیا، تقوی حاصل کیا، تو وہ لوامہ سے ملہمہ میں جو نفس بدلا تھا وہ مطمئنہ میں بدل گیا۔ وہ کس میں بدل گیا؟ موت صرف امارہ پہ آتی ہے، نہ لوامہ پہ آتی ہے، نہ ملہمہ پہ آتی ہے، نہ مطمئنہ پہ آتی ہے۔ مطمئنہ والے کو بلایا جاتا ہے، مارا نہیں جاتا۔ مطمئنہ والے کو بلایا جاتا ہے، اوپر مارا، چونکہ بلاتا ہے قرآن، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والی روح آ، میں تجھے بلا رہا ہوں۔ اور جسے بلایا جائے اسے مارا جاتا ہے۔ توجہ دیجیے میری بات کی طرف کہ جسے بلایا جائے اسے مارا جاتا ہے، جی بلانے والے کو مارا نہیں جاتا۔ تو جب مطمئنہ میں ہے تو مارا، بلایا گیا، مگر موت تمہارے اوپر نہیں آئی۔ پھر مطمئنہ سے آگے نفس راضیہ میں بدلے۔ توجہ دیجیے، اللہ اللہ نفس مطمئنہ میں تھے، بلا لیے گئے، نفس راضیہ میں تھے تو بندے، توجہ دیجیے، بندہ خدا کے حضور جاتا ہے
اور اللہ یہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ وہ سٹیج ہے، اگلا سٹیج ہے جہاں مطمئنہ کے بعد راضیہ ہوا، پھر مرضیہ۔ اللہ غنی، وہ سٹیج ہے جس کے لیے اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور جن سے رضا پوچھی جائے انہیں مارا جاتا ہے، جن سے رضا پوچھی جائے انہیں مارا جاتا ہے، جنہیں دعوت دی جائے انہیں مارا جاتا ہے۔ نہیں، اور سنو راحم ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور راحم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، راحم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ جب کائنات کا کوئی فرد نہیں مر سکتا تو محمد کیسے مر سکتے ہیں؟ توجہ دیجیے، پھر یہ تو سائنٹیفک ایک حقیقت تھی۔ آگے صرف چند جملے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ثنا خوانہ نے محمد عربی تشریف فرما ہے، اگر اجازت دیں گے تو میں تھوڑی گفتگو آپ کے سامنے 2 جملے عرض کر دوں۔ نہیں، بس 2 جملے میں نے عرض کر دوں، 2 جملے میں عرض کر لوں۔ نعت شریف آپ سنیں گے، نعت شریف آپ سنیں گے، 2 جملے میں عرض کر دو۔ چلیے میں آپ کو صرف نعت ہی سنا دیتا ہوں، میں صرف آپ کو نعت ہی سنا دیتا ہوں، اور نعت کے چند جملے۔ ایک وہ نعت ہے جو پنجابی میں آپ سنتے ہیں، ایک وہ نعت ہے جو اردو میں آپ سنتے ہیں، ایک وہ نعت ہے جو عربی میں آپ سنتے ہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں نعت محمد پڑھی گئی ہے، اور ہر ایک نعت خوان نے نعت لکھی ہے۔ اب نعت خوان کو ہی اگر وقت دینا ہے آپ نے تو میں اپنی نعت سناؤں گا، اگر نعت خوان کو ہی وقت ملنا ہے تو مجھے اتنا وقت ملے گا کہ میں نعت اختتام کر لوں گا 2 جملوں۔ توجہ دیجیے میری بات کی طرف، شاید خدا کے حضور آپ کے علم میں نعت ہے وہ جو لکھتے ہیں عام لوگ بھی، بڑے بڑے لوگ، مگر ایک نعت وہ ہے جو نبی لکھتا ہے اپنے نبی کے لیے، ایک نعت وہ ہے جو نبی لکھتے ہیں اپنے نبی کے لیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ نعت لکھنے والا یا تو اس کا زمانہ پائے یا موجودگی پائے، مگر یہ لکھنے والا نہ تو اس کے زمانے میں ہے نہ اس کی موجودگی میں ہے۔ توجہ دیجیے، یہ وہ ہے جس نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور یہ نعت لکھ رہے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ کون؟ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ نعت کس کی لکھ رہے ہیں؟ جناب محمد مصطفیٰ کی۔ کس کی نعت لکھ رہے ہیں؟ جناب محمد۔ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے عرصے کا وقت تھا؟ 550 سال بعد میں حضور پیدا ہوئے۔ نعت 550 سال پہلے نبی لکھتا رہا۔ یہ یاد رہے، یہ باور رہے کہ نبی نہ دیوبندی ہوتا ہے نہ بریلوی، نبی نہ شیعہ ہوتا ہے نہ اہل حدیث، نبی نہ بنگالی ہوتا ہے نہ بلوچی، نبی نہ پنجابی ہوتا ہے نہ کشمیری، سنیے، نبی نہ سلفی ہوتا ہے نہ ایرانی، نبی نبی ہوتا ہے۔ اور نبی نعت کہے اس نبی کی جو 550 سال بعد میں آنے والا ہے، کیا اس نبی کی بات آپ مانیں گے یا 1857 میں پیدا ہونے والے گھروں کی بات مانیں گے؟ اس نبی کی بات 1857 کے بعد کی اور چیز ہے، 550 سال پہلے کے لوگ اور پھر نبی کہہ رہا ہے اپنے نبی کی نعت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، عیسیٰ علیہ السلام نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ جب بات کی اپنے حواریوں سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس خدا کو دکھائیے جس خدا کی آپ بات کرتے ہیں، جس کے آپ بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دکھانے پہ مامور نہیں، میں بتانے پہ مامور ہوں۔ کہا دکھائے گا کون؟ کہا دکھائے گا وہ جو 550 سال بعد آئے گا، جس کا نام محمد ہوگا۔ یہ نعت کہی ہے 550 سال پہلے۔ انہوں نے کہا پھر وہاں پہ ہم پہچانیں گے کیسے حضور ان کو وہاں پہ پہچانیں گے کیسے؟ کہاں ہماری ملاقات ہوگی؟ کہا یہاں تو ملاقات نہیں ہوگی، مگر قیامت کی جوڈیشری میں، قیامت کے نظام معادلت میں جب کسی طرح کا مجمع لگا ہوا ہوگا، وہاں پہ خدا اس اپنے محبوب کو لائے گا۔ نعت خوان حضرات میری نعت بھی سنیے اور اس کو سنائیے، اس کو یاد کیجئے اور اس کو سنائیے۔ انشاءاللہ یہ وہ نعت ہے جس کی تردید روئے زمین پہ نہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا ثانی نہیں تو اس کی تردید کہاں ہوگی؟ اب توجہ دیجئے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ 40 سال گزر جائیں گے۔ When the 40 years be past, when the 40 years be past, God shall give life to his messenger. جب 40 سال بیت جائیں گے، خدا اپنے محبوب کو پردے کے پیچھے سے نکالے گا، پردے کے پیچھے سے نکالے گا۔ When the 40 years be past, God shall give life to his messenger who shall rise again like the sun. اس محمد عربی کا چہرہ 1000 سورجوں سے زیادہ روشن ہوگا، سورج کی طرح چہرہ چمک رہا ہوگا۔ آگے کہتے ہیں but splendid as the 1000 sun. ایک سورج کیا، محمد مصطفیٰ کا چہرہ 1000 سورجوں سے زیادہ روشن ہوگا۔ دوسرا جملہ بھی نہیں، بس بھی وکیل صاحب پہلے ہی میری طرف بڑی کہرالود نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ بابا خاموش رہیے، خاموش تشریف رکھیے بابا۔ آپ کی نجات کے لیے یہ چند جملے میں بول دوں گا، اور محشر کے دن میری شکایت لگائیے گا نبی پاک سے کہ ہمارا دیا ہوا وقت سے زیادہ لے لیا اس نے، مگر میں آپ کے وقت لوں گا اس جملے کے لیے۔ توجہ لیجیے، بیٹھیے، خاموش ہوجیے، خاموش ہوئیے، بیٹھیے، بات سنیے، حیا اور شرم سے سنیے، نبی کی عظمت کی بات کیجیے، گائیے ضرور جس طرح شاہ صاحب نے کہا تھا، مگر سنیے کہ میرا اللہ باپ پہ رحم کرے اور ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی جوڈیشری میں، قیامت کے نظام معادلت میں اس کو پردے کے پیچھے سے نکالا جائے گا، ان کو پردے کے پیچھے سے ان کو نکالا جائے گا۔ آگے تخت لگا ہوگا اسی طرح قیامت کے میدان میں، جس طرح یہ تمہارا تخت ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس پہ ہر کے ہو مہ بیٹھتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں بیٹھوں، مگر خدائی پروٹوکول میں یہ ہے کہ یہاں میرا مہمان خصوصی بیٹھے گا، کوئی اور نہیں۔ خدائی پروٹوکول کی بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا آپ غصے ہو رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ بعض لوگوں پہ منگل طاری ہو جاتا ہے نا، چہروں پہ نحوست طاری ہو جاتی ہے۔ ہم بات سنا رہے ہیں آپ کو، اور سنیے، میرا پروردگار آپ پہ رحم کرے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ میں بات اپنی صرف اللہ کے رسول کی رضا کے لیے سنانے کے لیے آیا ہوں، نہ آپ میرے محتاج نہ میں آپ کا۔ توجہ دیجیے، عیسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کا سٹیج عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لگا ہوا ہوگا، اسی طرح کا۔ اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا محمد مصطفیٰ کو لائے گا اور لا کے تخت پہ ایک کرسی رکھی ہوگی، نیکسچل گارڈ، پھر اللہ اس تخت کے اوپر ایک کرسی رکھے گا، اس کرسی پہ صرف محمد مصطفیٰ کو بٹھائے گا۔ He shall sit and shall not speak. محمد تشریف لائیں گے اور اس کرسی پہ بیٹھ جائیں گے،
مگر بولیں گے نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. He shall sit and shall not speak, for he shall be as it were beside himself. حضور بیٹھ جائیں گے. پھر کیا کرے گا خدا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. Next shall God give life to 4 angels favored of God. پھر اللہ 4 مقدس فرشتوں کو لائے گا. Next shall God give life to 4 angels favored of God, and having found him shall station themselves on the 4 sides of the place to keep watch upon him. 4 فرشتے بیٹھ جائیں گے, وہ 4 کونوں پہ کھڑے ہو جائیں گے. گارڈ آف آنر آپ کے محمد عربی کو پیش کریں گے. گارڈ آف آنر جبریل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل 4 کونوں پہ کھڑے ہو کر گارڈ آف کس کو پیش کریں گے؟ جناب محمد مصطفیٰ کو. اور پھر اگلا جملہ, نیکسٹ شل گاڈ give life to all the angels who shall come like bees circling around the messenger of God. پھر اللہ سارے فرشتوں کو بلائے گا اور وہ آتے ہی محمد مصطفیٰ کے گرد گرد اس طرح طواف کریں گے جس طرح شہد کی مکھیاں شہد کے گرد گھومتی ہیں. آپ کو سمجھ آئی؟ بس نعرہ لگائیے بھائی. بڑی مشکل سے منت سماجت سے ٹائم لیا ہے میں نے. بات چونکہ آپ تک پہنچانی ہے, کس وقت نہ جانے قہر و غضب آ جائے, مگر بات میں آپ کا پہنچا رہا ہوں جی. پھر next shall God give life to all his prophets. پھر اللہ فرشتوں کو طواف کرنے کے بعد سارے نبیوں کو بلائے گا. Next shall God give life to all his prophets who following Adam. اللہ سارے نبیوں کو بلائے گا, اور بلائے گا کیسے؟ سارے نبی آئیں گے جلوس کی شکل میں اور قیادت کر رہے ہوں گے جناب آدم. نبیوں کا جلوس ہوگا, قیادت کون کر رہا ہوگا؟ Next shall God give life to all his prophets who following Adam. آئیں گے وہ جلوس کس کی شکل میں؟ آپ بھی جلوس نکالتے ہیں نا میلاد کا, نبی بھی حشر کے دن نکالیں گے. Everyone, سب کے سب کیا کریں گے؟ Everyone, جلوس آئے گا. Everyone to kiss the hand of the messenger of God. سارے کے سارے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چومیں گے. سارے حضور کے ہاتھوں کو چومیں گے اور چوم کر کیا کہیں گے؟ او محمد be mindful of us. اے محمد عربی ہمارا بھی خیال رکھیو. میں نے 1 گھنٹہ اپنا لیا ہے, میں نے پونے 12 پر شروع کیا تھا اور میں نے اپنا پونا گھنٹہ لیا ہے اور میں اس میں حق بجانب تھا. اللہ آپ پہ بھی رحم کرے اور ہمارے حال پہ بھی رحم کرے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ.